یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اتنے بڑے مجمع کا جمع ہونا دنیا کی نظر میں ابھی کئی معاملات کو جنم دے سکتا ہے، لیکن کیا کہیے گا، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ہمارے راستوں کو نہ آندھیوں نے روکا ہے نہ طوفانوں نے روکا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ اقبال کہتا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور آج جیسے بھی حالات ہوں تیسے بھی حالات ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر اب تک نام و نشاں ہمارا، باقی ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ اور ظالموں، ان سب کے لیے جواب آپ میں سے ہر بچہ دے سکتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ کون سی دولت ہے ہمارے پاس؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آپ نے شاید ہو سکتا ہے اس سے قبل اتنا ہی پڑھا ہوگا، ہم بلبلیں ہیں یہ گلستاں ہمارا، لیکن اقبال کا تیور یہ بھی رہا ہے کہ دنیا کو یہ جواب بھی دیا ہے کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ مصر فرعونوں کا مرکز رہا ہے، روم قیصر بادشاہ کا، یونان فلسفہ اور طب کے لیے مرکز رہا ہے، لیکن بڑی بڑی طاقتیں پوری دنیا پر حکومت کرنے والی آج خاک ہو گئیں۔ نہ فرعونوں کا ذکر ہے، نہ ہی قیصر و کسریٰ، نہ ہی یونان کے فلسفوں کا، لیکن اس دور میں بھی پرچم اسلام لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے، باقی مگر اب تک ہے نام و نشاں ہمارا، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ مائک صحیح کر دیں کیا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی گنبد میں بیٹھ کے بیان کرو، یہ ایکو نہ رکھیں۔ میرے عزیزوں، بڑھا دو اور میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا دین ہے، تو پورا اس کو اپنانے میں شرم کس بات کی ہے؟ پھر جھجک اور ڈر کس بات کا؟ میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں۔ اگر ایک پانی کی بوتل صاف ستھری ہے، آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، 10 لوگ مل کر کے اس سے کہتے ہیں کہ یہ پانی کی بوتل نہیں، یہ پیشاب ہے، لیکن تمہیں تو پتا ہے کہ یہ پانی بھری ہوئی بوتل ہے، مجھے یہ بتاؤ 10 لوگوں کے بار بار اس پانی کو برا کہنے سے تم پانی چھوڑ دو گے؟ کیا اس بوتل کو ترک کر دو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کے اندر بھرا ہوا پانی صاف و شفاف ستھرا ہے، مجھے پتا ہے، تو میرے عزیزوں میں تو یہ تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دنیا جو کہتی ہے وہ کہہ لینے دو، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ اسلام سب سے سچا دین ہے۔ مجھے پیدا کرنے والے نے خود کہا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، هو سماکم المسلمین، کسی کے باپ نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ جس قوم کا نام اللہ نے رکھا
جس دین کو دے کر اللہ خود راضی ہوا، اس دین میں رہنے والے کو شرم اور جھجک اور ڈر کس بات کا ہونا چاہیے؟ بلکہ میرے عزیزو، آج تمہیں سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے میں غلام محمد ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ چاہے وہ مصر کے بازار میں کھڑا کیا جائے یا امریکہ اور یورپ کی کلیساؤں میں کھڑا کیا جائے یا افریقہ کے جنگلوں میں کھڑا کیا جائے یا مسجدوں میں یا مینار پہ یا گنبد پہ کھڑا کیا جائے، ہر جگہ پر تم اپنی شناخت نہیں چھپاؤ گے، اپنی آئیڈینٹیٹی نہیں چھپاؤ گے۔ چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤ، ماحول سے تم متاثر نہیں ہوں گے، ماحول تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا، بلکہ تم جہاں کھڑے رہو گے اپنے نبی کے اخلاق ان پر غالب کر دو۔ دنیا کو یہ بتاؤ کہ میں یہاں کسی چیز کو اڈاپٹ کرنے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے مجھے خیر امت بنا کر بھیجا ہے۔ میں دنیا کی امامت کے لیے آیا ہوں، دنیا کو سلیقے دینے کے لیے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہونے میں مجھے کوئی بھی شرم یا جھجک نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے قدموں میں زندگی گزر جائے، یہ ہماری زندگی کی معراج ہے یا نہیں ہے مسلمانوں؟ آپ کی تو بات چھوڑے، آپ نے آج حالات کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، بہت سارے نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے سے دنیا ہم سے روٹھ جائے گی، دنیا بیزار ہو جائے گی، لوگ یہ کہنے لگیں گے ملا جی بن گیا، مولوی بن گیا، فنڈامنٹل ہے، پرانے خیالات کا ہے، یہ داڑھی ابھی سے کیوں رکھ لیا، 20-22 سال کی تو عمر ہے، کیا اتنی جلدی بڑھاپا آ گیا؟ یہ سب تانے دنیا دیتی ہے۔ اس سے ڈر کر کے ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بدل لیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس چیز کو بدل رہا ہے، اپنے نبی پاک کی سیرت کو، ان کے اخلاق کریمانہ کو۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے ایک ایسے امام کا نام میں ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر اعلیٰ حضرت بھی بڑے ادب سے کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ جامی جیسا عشق کروڑوں میں نہیں ملتا، جو فنا فی الرسول تھے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، میں بڑا غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، دنیا میں میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کا گزر میری طرف سے ہو جائے، کبھی آپ کا گزر ہماری طرف سے ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کا یہ جامی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اپنی گردن قربان کرے گا، اپنی جان فدا کرے گا۔ تو یہ وہ علماء نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کے قدم کے نقش پر جان دی جا سکتی ہے، ان کی عزت پر کیوں نہیں، ان کے نام پر کیوں نہیں؟ میں تو صرف خاک پاک کی بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو تو کون نہیں جانتا، وقت کا مجدد ہے، امام علم و فن، بحر ذخار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جب عرض کرتے تھے تو یہ نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے سینے سے لگا لیں، بلکہ جو ادب کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے جو طلب کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، یوں کہا یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا۔ کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ تلوے کو کہتے ہیں، پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے نا، اس کو کفے پا کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا جو کفے پا ہے وہ چاند سے بھی خوبصورت ہے، حضور پاک کا جو تلوا ہے۔ اور تمنا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کس بات کی ہے؟ کہ آقا آپ کے تلوا، جو قدم کا تلوا ہے وہ میرے سینے پر رکھیں۔ وقت کے بڑے بڑے اکابر نے
بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہاں دربار کی غبار کو اور گرد کو بھی گرد کہنے سے منع فرمایا، دھول کہنے سے منع فرمایا۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بڑے بڑے اصحاب اس طرح فدا تھے تو مولا نے ان کو پوری کائنات کے ماہ و نجوم بنایا، آسمان کے ستارے بنایا۔ آج حالت تو یہی ہے، نوجوانوں کو برا لگنے لگ جاتا ہے، بات تو یہ جان دینے کی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، لیکن میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر چلنے کی بات کی جائے تو بغلیں جھانکتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، ابھی ابھی تو جوانی ہے۔ میں آپ کو یہ آیت کریمہ کے تحت بتانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ جب تم غلام بنے ہو مصطفیٰ کے تو پورے غلام بن جاؤ، آدھے یہودیوں کے، آدھے عیسائیوں کے، آدھے ہندوؤں کے، آدھے کسی اور کے، اور پھر یہاں تھوڑا سا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو نہ غلامی کہا جاتا ہے اور نہ اس کو دینداری کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میرے عزیزو در بدلو کہا جاتا ہے، جسے جہاں اچھا لگا وہاں کا تھوڑا سا لے لیا، یک درگیر محکم بگیر۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے بڑا دربار کوئی ہے نہیں ہمارے لیے، ہمارے اخلاق و کردار کے لیے بہترین نمونہ اس سے بہتر ہے نہیں، تو پھر ادھر ادھر کیوں ہم جائیں؟ اسی لیے رب ذوالجلال نے تم سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پورے کے پورے آ جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، جب آپ کو ایمان کی حقیقت پتہ چلے گی تب آپ اندازہ کریں گے کہ ادھر ادھر اب نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا ہو تو صرف اور صرف گنبد خضرا کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ایمان درجہ بدرجہ بڑھنے لگ جائے۔ تمہارا ایمان مکمل کب ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان اور یہ اسلام اس مجمع کا نام ہے، داڑیوں کا نام ہے، ٹوپیوں کا نام ہے، جبے کا نام ہے، امامے کا نام ہے اسلام؟ ایمان وہ دل کی ایسی کیفیت ہے جس میں غرق ہونے کے بعد بندہ دنیا کی طرف لو لگانا بھول جاتا ہے، وہ ہر چیز کو ترک کر دے گا اپنے رب ذوالجلال اور اپنے حبیب پاک کے لیے، ہر دنیا کی چیز کو ترک کرے گا۔ ایمان جب کسی کے قلب میں داخل ہوتا ہے، اور ایمان جب داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک مثال میں بتا دوں، دیکھنا ہے کہیں تو وہ بلال حبشی کو دیکھو۔ ایمان جب سینے میں داخل ہوا تو دنیا نے کیا مشقتیں نہیں ڈالی، کون سی مصیبتیں نہیں توڑی ان کے اوپر، لیکن اس بلال حبشی سے کیا وہ ایمان چھین سکے؟ کیا انہیں ڈگمگا سکے؟ اپنے نبی پاک کا غدار بنا سکے؟ ایک صحابی حضرت ابو فقیہہ، یہ صفوان نام کا ایک ظالم تھا قریش کا، اس کے غلام تھے۔ حضرت ابو فقیہہ کو وہ کھینچتا تھا پیروں میں رسی ڈال کر، پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچتا تھا، اور ان کی پیٹھ کی چمڑی چھلتی چلی جاتی تھی۔ کس بنیاد پر؟ ایمان لائے تھے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی ماننا، رسول ماننا۔ اتنی بات پر اس ظالم نے اتنی تکلیفیں دی تھی۔ ایک بار میں آپ کو بتاؤں، کھینچتے ہوئے وہ بازار سے گزر رہا ہے، راستے میں ایک گبریلا نظر آیا، اور ایک روایت میں ایک جانور نظر آیا، غلیظ قسم کا جانور نظر آیا، تو صفوان نے دکھا کر کے کہا اے فقیہہ، کیا تیرا خدا یہی ہے؟ یہی ہے تیرا خدا؟ جبکہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں پیروں سے، اور اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ آقا ہے، مالک ہے، جتنا چاہے مار رہا ہے۔ اور ایسی حالت میں جب حضرت فقیہہ سے کہا تو انہوں نے لیٹے ہوئے حالت میں بھی کہا صفوان، یہ نہیں، تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہے، اللہ ہی ہے۔ یہاں کسی کو موب لنچنگ کرتے ہیں آج، رسیوں سے باندھ کر یا لکڑیوں سے پیٹ کر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف ابھی ابھی کے طور طریقے ہیں؟
یہ جتنے موب لنچنگ کرنے والے آتنکی یہاں نظر آتے ہیں، یہ سب ابو جہل کی ذریت میں سے بہت پہلے سے۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مکہ کے ظالموں نے یہ کام بہت پہلے سے کیا ہے، اور انہی کے طور طریقے پر یہ چل بھی رہے ہیں، اور ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو ابو جہل، ابو لہب کا ہوا تھا، وہی ہوگا۔ بلال حبشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں دکھایا، جس کو یہ مکہ میں گلیوں میں کھینچ کر کے مارتے تھے، موب لنچنگ کرتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا ہے حضرت بلال کا آقا جو تھا مارتا تھا، ایک ڈرم میں رکھتا تھا دن بھر، گرم ایک جو ڈرم ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا، لیکن بدر کے میدان میں بری طرح قتل ہوا، مر گیا، اس کی لاش سڑ گئی، لیکن جو نام مصطفیٰ پر مار کھاتے رہے بلال، صرف 6 سال کے بعد مکہ جب فتح ہوا، میرے آقا نے اسی بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا، کعبے کی چھت پر چڑھایا اور کہا یہاں سے اذان دو، تاکہ دنیا یہ دیکھے جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھائے گا مولا اسے کعبے کی چھت تک پہنچائے گا۔ دنیا کیا جانے محمد عربی کے دیوانوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایمان جب کسی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا، اس سے بہتر دولت اسے دنیا میں نظر نہیں آتی۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کا ایمان ابھی داخل نہیں ہوا تو پھر وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، انہیں کبھی مغرب بھی اچھا لگ رہا ہے، کبھی مشرق بھی اچھا لگ رہا ہے، کبھی وہ امریکہ کی غلامی پر آ جاتے، کبھی یورپ کی، کبھی رشیا کی، کبھی چائنا کی، لیکن ایک ایمان والا سب لٹ جانے کے بعد بھی گنبد خضرا کی غلامی کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان والا یہ نہیں دیکھتا کہ چائنا کہاں تک پہنچا، ایمان والا جس کے سینے میں، کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا کیا ہے مسلمانوں نے؟ ان ظالموں کو ابھی پتا کیا ہے کہ کیا کیا کیا، وہ پھر کسی اور وقت میں گناؤں، حالانکہ اس ٹاپک پر میں نے پورا خطاب کیا ہے، ماذا قدم المسلمون للعالم، پوری دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا ہے اس پر پورا ہمارا بیان ہے، آج میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان ایمان کی بات کرتے ہیں، آج دیکھو امریکہ وہاں پہنچ گیا، خلا میں پہنچ گیا، چاند میں پہنچ گیا، چائنا نے پیٹروٹ میزائل بنا لیے، انہوں نے ڈرون پیدا کر لیے، رشیا زمین کھود کر نئی نئی تکنیک ایجاد کرتا جا رہا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی بات کرتے ہیں آپ، اس رسول پاک کے غلاموں نے کیا کیا؟ میں نے ایک مرتبہ صرف اتنا جواب دیا تھا، اگر تمہارے پاس پوری ترقی یافتہ دنیا کے پاس گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے ایک نوجوان کا جواب ہے تو لے آنا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک ہی نوجوان ہے، ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں، مدینہ طیبہ کی چھاؤں میں پلنے والا نوجوان ہے، ایک بزرگ کے آگے بڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں۔ اس بزرگ نے پوچھا بیٹا کیوں آئے؟ کہا آپ کے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں وہ بزرگ کون ہے اور یہ جوان کون تھا جو مسجد نبوی میں تھے۔ اس بزرگ کا نام خواجہ عثمان ہارونی تھا، اس نوجوان کا نام خواجہ معین الدین چشتی تھا۔ سنیے، پوچھا کہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا یہ چیلنج تھا ان دنیا دار کتوں سے جو کہتے ہیں کہ کیا دیا ہے اسلام نے۔ اس معین الدین چشتی کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھتا ہے۔ کہا نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھتی ہے۔ پھر اپنی 2 انگلیاں معین الدین چشتی کی آنکھوں پر رکھی خواجہ عثمان ہارونی نے اور کہا اب دیکھ کر کے بتاؤ۔ تو اوپر نگاہ اٹھائی، معین الدین چشتی نے کہا اب مجھے پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، 5واں بھی، 6واں، 7واں، عرش خدا تک نظر آ رہا ہے 2 انگلیوں کے بیچ سے، اور نیچے دیکھا تو تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس مغرب زدہ آدمی سے میں نے کہا
جا اپنی دنیا میں امریکہ، رشیا، یورپ، کینیڈا، چائنا، ان کی فیکٹریوں سے ایک ایسا آدمی لا کر دکھا جس کی 2 انگلیوں کے بیچ سے دیکھیں تو عرش خدا نظر آئے، نیچے دیکھیں تو تحت الثری نظر آئے۔ وہ مبہوت ہوا اور کہا ہمارے ہاں ایسے انسان تو نہیں مل سکتے، مشینیں تو بہت ہوں گی جو آسمانوں میں اڑ سکتی ہیں، مشینیں اتنی بھی مل سکتی ہیں کہ جو زمین کے اندر کا کھوج کر کے لائیں۔ پھر ہم نے کہا ظالمو، اس کو ترقی نہیں کہتے جو تم نے ترقی کیا ہے، تم نے تو صرف میٹل پر ترقی کی ہے اور میٹل کو پہنچایا ہے۔ اصل اگر ترقی دیکھنا ہے انسان کی تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں آؤ، یہاں پر میٹل نہیں بنائے جاتے، حیدر کرار بنائے جاتے ہیں، عمر ابن خطاب بنائے جاتے ہیں، عثمان ابن عفان بنائے جاتے ہیں اور صدیق اکبر بنائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کے بعد جو ایمان مکمل ہوتا ہے، پھر آپ دنیا کو بتا بھی سکتے ہو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، کسی سے کم نہیں۔ الحمدللہ آج بھی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، علماء تو علماء، جو دیندار علماء ہیں نا، اسلامی علم رکھنے والے اپنی جگہ پر، سارے اسلامی علم رکھنے والے بھی فی زمانہ بریلی کے ایک امام مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جواب نہیں لا سکتے۔ یہ متفقہ علماء کا قول ہے، متفقہ علماء کا قول ہے۔ اپنی بات تو چھوڑیں علوم اسلامیہ کی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی سائنس، فزکس، جیومیٹری، جغرافیہ، میتھمیٹکس، بائیولوجی، ان سب میں کوئی ماہر آدمی ہے، میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ آؤ اور میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ان علوم میں تم جواب لا کر دکھاؤ۔ ایک غلام مصطفیٰ نے دنیا کو بتایا ہے کہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہوتا۔ نہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میتھس میں کوئی جواب، نہ ان کی جیومیٹری میں، نہ ان کی فزکس میں۔ سائنٹسٹ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے ہیں کہ آج تک ان کے نظریے کو رد نہیں کیا جا سکا۔ علم نجوم میں مہارت، یہ سارے وہ علوم ہیں جن کی طرف آج علماء جاتے بھی نہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ سوچ رکھنا چھوڑ دو کہ اسلام میں پورے آنے کے بعد ترقی نہیں ہو سکتی، یہ سوچ نکال دو۔ بلکہ میں کہتا ہوں اصل ترقی کا دروازہ کھلتا ہی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یہاں سے اصل دروازہ کھلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت خود ہی کہتے ہیں بچپن میں مجھے شوق تھا کہ فلسفہ پڑھوں، منطق پڑھوں، اور منطق فلسفہ کی کتابیں لے کر بیٹھتا تھا۔ میتھس، حساب کتاب، ریاضی پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ ان کے والد صاحب علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ منطق، فلسفہ، یہ میتھس کی کتابیں ہیں۔ ان کے والد گرامی نے وہ کتابیں لے لی اور کہا اس کو چھوڑو، رکھو، حدیث رسول پر توجہ دو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہ پر توجہ دو، باقی سارے علوم اللہ خیرات میں یوں ہی عطا کرے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا، اور حساب و کتاب میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، سارے علماء جانتے ہیں۔ میتھس کے ایسے ایسے فنڈے انہوں نے لکھ کر کے رکھے ہیں کہ جن کو اچھی اچھی یونیورسٹی کے پروفیسر آج بھی حل نہیں کر پاتے۔ ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت اتنے حساب کتاب کہاں سے سیکھے؟ اقلیدس، لوگارزم، بہت سارے ایسے علوم ہیں جن پر آج اچھے لوگ، اچھے بڑے لوگوں کو ابھی مہارت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے صرف جمع، نفی اور ملٹیپل، یعنی پلس مائنس ملٹیپل، ضرب، جمع، نفی، ضرب، 3 ہی حساب سیکھے تھے بس۔ باقی سارے علوم کہاں سے آیا اعلیٰ حضرت کو؟ میتھس میں اتنی مہارت کیسے آئی؟ اعلیٰ حضرت کے وہ عشق رسول کی برکت تھی۔ میرے عزیزو، یہ سب باتوں کا خلاصہ میرا یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے،
ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھرائی کمی وقار میں۔ اور سچ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے کہ ایمان میں، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام بن جاؤ۔ اور کب پورے غلام بنو گے؟ غلامی پوری کب ہوتی ہے؟ 4 نعرے لگانے سے، 4 نعتیں پڑھنے سے، 4 راتیں جاگنے سے۔ غلامی کمپلیٹ کب ہوگی تمہاری؟ داڑھی رکھ لینے سے، ٹوپی رکھ لینے سے نہیں۔ ہم حضور سے ہی پوچھتے ہیں آقا ہماری غلامی مکمل کب ہوگی؟ میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہو اس وقت تک تم مکمل غلام، مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجے محبت نہیں کرو گے، غلامی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اور ایک حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جب اس وقت تک تم مومن مکمل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پوری خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے۔ تمہاری اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق جب تک نہیں بناؤ گے مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، ایمان جب مکمل آتا ہے تب اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ غلامی کو مکمل کرو۔ اس دربار کی اگر غلامی کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے تو اس کو ہلکا مت جاننا ہے مومنوں۔ مسلمانوں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سینے میں جو ایمان ہے یہ یوں ہی مفت میں تمہیں ملا ہوا، اس کے لیے تم اس کی قدر نہیں کر رہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کروڑوں لوگوں میں اللہ نے چن کر کے تمہیں اپنے نبی کا غلام بنایا ہے، اربوں میں، لیکن اندازہ نہیں کر پا رہے ہو تم کہ تمہارے سینے میں کتنی بڑی دولت ہے۔ اور اس دولت کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی دولت سے اور کسی طاقت سے خوف کبھی نہیں آنا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے صحابہ اکرام 400 کی تعداد میں تھے، صرف 400 یا 500 کی تعداد میں تھے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 400-500 صحابہ بات کس چیز کی کرتے تھے جانتے؟ ان کے پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی۔ کپڑے جو پہنتے تھے ایک شال ہوتی اور ایک تہبند اکثر صحابہ کی۔ کھانے کا حال یہ تھا کہ 2 کھجوریں مل جائیں تو پورا دن گزر۔ ان حالتوں میں وہ صحابہ جب ڈسکس کرتے تھے، بیٹھ کر کے بات کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ اس سال کھیتی باڑی میں کتنا منافع آئے گا، فصلیں کتنی نکلیں گی، نہیں، یہ نہتے صحابہ جب بیٹھ کر کے بات کرتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو فتح کیسے کیا جائے گا۔ یہ عام بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک گاؤں والے بیٹھ کر کے اگر امریکہ اور رشیا کے فتح کی بات کریں تو دنیا مذاق اڑاتی ہے۔ اس وقت مکہ والے ان پر ہنستے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھو بڑی چھوٹی سی تعداد ہے، 400-500 کی تعداد ہے، پیروں میں چپل نہیں، کھانے پینے کے لیے گھروں میں فاقہ چلتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے پیوند لگے ہوئے، اور بات کرتے ہیں قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی۔ اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتوں کا نام ہے یہ۔ ایران کی حکومت کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کی حکومت کو قیصر کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ صحابہ اس وقت اتنی بڑی طاقتوں کے پلٹنے کی بات کرتے تھے، تو کیوں؟ میاں کچھ سوچ سمجھ کر کے بات کرتے ہیں، یوں ہی تو نہیں۔ جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں کر سکتا ہوں تبھی وہ بات کرے گا، ایسی ہوائی فائرنگ تو نہیں۔ اور صحابہ نے کر کے بھی دکھایا۔ کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ وہ کبھی تعداد کی طرف دیکھتے تھے، کبھی ہتھیار کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے تھے،
کبھی اپنے محلات کی طرف دیکھتے تھے، ارے پیپل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے مشورے کیا کرتے تھے، جنگوں کے بڑی بڑی جنگوں کے مشورے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہو جاتے تھے۔ عزیزان گرام وقار، ان صحابہ کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی دولت تھی تو ایمان اور عشق مصطفیٰ کی دولت تھی۔ انہیں کہیں وہ کمزور نہیں کرتی، کہیں کمزور پڑنے نہیں دیتی۔ آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ مجھے یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہیں ڈرا کر کون رکھ رہا ہے؟ کون ڈرایا ہوا ہے تمہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں اے جمشید پور کے غیور مسلمانوں، تمہیں اگر اپنے ایمان پر یقین ہے تو پھر اس تعداد کو کبھی نہ دیکھنا، تنہا بھی میدان میں کھڑے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو رسول یہ فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے یہ کھینچ رہا ہے، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد والی واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر کے چلتا ہوں کہ ایمان جب کسی کے سینے میں موجزن ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کی ساری طاقتوں کو ایک طرف رکھتا ہے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اس کے لیے فرسٹ پرائیوریٹی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مقام پر مومن بندہ کیا سوچتا ہے؟ دنیا روٹتی ہے تو روٹے، مگر میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا خدا مجھ سے نہ روٹے۔ یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک غزوے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے، غزوہ بنو مستلق۔ یہاں سے جب لوٹ رہے تھے تو ایک کنویں پر جھگڑا ہو گیا تھا دو لوگوں کے بیچ میں۔ وہ حضرت عمر کا ایک غلام تھا اور حضرت سعد کا ایک غلام تھا۔ دونوں میں پانی لینے پر کچھ جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انصار اور مہاجرین کو جانتے ہیں آپ؟ انصار وہ صحابہ جو مدینے میں ہی رہتے تھے حضور کے آنے سے پہلے بھی، اور مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ دونوں جماعتوں میں تکرار ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مہاجرین میں کا تھا غلام اور ایک انصار میں کا تھا، اور یہ لڑائی لڑوایا کون تھا؟ ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی نام کا، اور یہودیوں کا وہ پٹھو تھا، اعلی کار تھا، جیسے آج سعودی میں بیٹھے ہوئے۔ کیا بات؟ پورے طور پر نشانہ مسلمانوں کو اس بات کا بنایا جاتا ہے کہ ان کے اندر تفرقہ ہو، یہ جتنے بٹیں گے اتنی دنیا ان پر حکومت کرتی رہے گی۔ ان کو کاٹنے کی ہر بار کوششیں ہوتی ہیں، جماعت در جماعت، ان میں جتنے فرقے بنائے جائے اچھا ہی ہے، دنیا یہی پلان کرتی ہے۔ تو اس وقت دو جماعتوں میں جو جھگڑا لگایا گیا تھا وہ منافقین کی طرف سے، لیکن بہت جلدی وہ صلح میں تبدیل ہو گیا، صلح میں تبدیل ہو گیا، اور دونوں جماعتیں آپس میں محبت کے ساتھ پھر مدینے کی طرف لوٹنے لگی۔ تو عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں مکہ سے مدینے میں اور ہم پر ہی اب چڑھنے لگ گئے، جھگڑے ہم سے ہی ہونے لگ گئے۔ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اس نے کہا اب اگر ہم مدینہ لوٹتے ہیں تو ان ذلیلوں کو، کمینوں کو ہم نکالیں گے۔ ذلیلوں کو اور کمینوں کو کس کے لیے کہا اس نے؟ اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، یہ سب مہاجرین میں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس منافق نے تانا یہی مارا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے۔ حضور تک یہ بات پہنچی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی آ گئی سورہ منافقون میں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. خبردار، عزت صرف اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. منافقین اس بات سے بے خبر ہے. عزت تو صرف ایمان والوں کی. اب سنیے بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کیا ہے. عبداللہ بن ابی یہ سڑن تو پیدا کیا، یہ بدبو تو اس نے پیدا کیا. اس کے بیٹے حضرت حباب صحابی ہیں. سبحان اللہ. عبداللہ منافق ہے لیکن بیٹے صحابی. منافق کا مطلب یہ جماعت میں وہ بھی مسلمان بن کر تھا، ایسا نہیں کہ کھلا ہوا دشمن سامنے سے، اندر سے منافقت کرتا تھا. تو حضرت حباب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے کہ اگر ہم مدینے لوٹیں گے تو ذلیلوں کو نکالیں گے. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تلوار لے کر اپنے باپ کی گردن مار دوں، میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیوں تم ایسا کیوں کرنے جا رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، کتنی ایمانی غیرت تھی حضرت حباب کے اندر. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نہیں مارا، مدینے جانے کے بعد اگر پھر دونوں جماعتوں میں تکرار ہو گئی اور میرے باپ کو کسی اور نے مارا، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے کسی اور مومن صحابی نے مار دیا، تو پھر باپ کی محبت میرے اوپر غالب آ کر میں کہیں انتقام نہ لے لوں مومن سے. اس لیے یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ کر دوں. اپنے باپ کے بارے میں میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم بھی نہیں آیا کیونکہ یہ اس کا نفاق ظاہر نہیں تھا. آپ نے منع فرمایا اور اس کے باوجود بھی حضرت حباب آتے ہیں، بیچ راستے پر کھڑے ہو کر کے اپنے باپ سے کہتے ہیں، کیا تو نے یہ جملہ کہا کہ ہم مدینے لوٹیں گے تو ذلیلوں کو نکالیں گے اور ہم عزت والے ہیں؟ کہا میں نے نہیں کہا. جھوٹ بول رہا تھا، بدل رہا تھا. لیکن حضرت حباب راستے پر کھڑے ہو گئے. کہا کہ اگر تو نے اقرار کر لیا تو میں تیری گردن مار دوں گا، انتظار نہیں کروں گا. تو باپ نے کہا کہ حباب تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے، کیا تو میری گردن مارے گا؟ کہا ہاں، جس کے لیے مار رہا ہوں وہ میرا رسول ہے. تو باپ ضرور ہے لیکن جس کے لیے اٹھاؤں گا وہ میرا رسول ہے، اس کے آگے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ ایمان جب کسی کے سینے میں موجزن ہوتا ہے، نہ وہ رشتے دیکھتا ہے نہ طاقتیں دیکھتا ہے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. عزیزان گرامی وقار، یہ حدیث پاک میں پوری کر جاتا ہوں. حضرت حباب کھڑے رہے اور کہا میں تجھے اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. کھڑے رہے مدینے کے باہر اپنے باپ کا راستہ روک کر کے کہ جب تک تو یہ بات نہیں کہے گا کہ محمد اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، جب تک تو یہ نہیں کہے گا میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. راستہ روک کر کھڑے رہے. عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ بیٹے کے تیور ہی کچھ اور ہیں، بیٹے کا جلال ہی کچھ اور ہے. آخر کار اقرار کیا اور کہا ہاں حباب، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور ان کے سارے ساتھی عزت والے ہیں، کمینے اور ذلت والے تو ہم ہیں. میرے عزیزو، ایمان کی بشاشت جب سینے میں ہوتی ہے تو پھر بندہ باپ کو بھی نہیں دیکھتا. دنیا آج یہ سمجھتی ہے کہ گستاخان رسول کے لیے لہجہ ہلکا ہونا چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے. اور دلیل میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو نرم بات کرو. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. میرے عزیزو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا وہ یاد رہا،
لیکن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا وہ یاد نہیں رہا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے کیا کہا دشمنوں کے لیے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی ان کافروں اور منافقین کے خلاف آپ جہاد فرمائیں اور سختی کریں، سختی کریں. یہ نبی کو حکم آیا. اور آج مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اتنے سخت لہجے کی وجہ سے کئی لوگ بدزن ہوتے ہیں. میرے عزیزوں بدزن کیوں ہوتے ہیں؟ کیا میں تمہیں گالی دے رہا ہوں تمہاری ماں کو یا تمہاری باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں؟ میں اگر بات کہوں کہ ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول تھے، محبت کرنے والوں سے محبت ہوتی ہے، دشمنی کرنے والوں سے ہمیں بھی دشمنی ہوتی ہے، یہی ایمان کی علامت ہے. اور اگر تمہارے سینے میں ایمان پورا نہیں آیا تو رسول کے دشمن بھی کبھی کبھار تمہیں اچھے لگنے لگ جاتے. کیسے تم ہاتھ ملاؤ گے اس سے؟ آج شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. میں یہاں رک کر کے کہنا چاہتا ہوں ایمان ذرا بھی تمہارے سینے میں ہوتا. میرے عزیزو تمہارے باپ کو گالی دینے والے کو کبھی اپنے گھر نہیں بلاتے، سلام کلام چھوڑ دیتے ہو. تمہاری ماں کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، گندی گالیاں دے دے تمہاری ماں کو، بتاؤ کیا تم اس کے گھر میں رشتے کرتے بیٹھے رہو گے؟ اپنے گھر میں چٹائیاں بچھا کر اسے دعوتیں کھلاتے رہو گے؟ تم تو دنیا میں اپنے ماں باپ کے خلاف برداشت نہیں کرتے. یہ تو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں. مگر ایمان والے کی مثال یہ ہوتی ہے ام حبیبہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضور کی زوجہ ام حبیبہ. یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. باپ ایمان نہیں لایا تھا، باپ ایمان نہیں لایا ابو سفیان، اور بیٹی رسول اللہ کی زوجہ ہیں. ایک بار ابو سفیان مدینے آیا اور مدینے آ کر کے صحابہ سے بات چیت کرنا تھا کیونکہ ایگریمنٹ ٹوٹ گیا تھا صلح حدیبیہ کا. تو یہ واپس کرنے کے لیے، ری ایگریمنٹ کرنے کے لیے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کوئی نہیں بات کر رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے تھے. تو ابو سفیان نے یہ سوچا اپنی بیٹی کے گھر جاتے. ظاہر سی بات ہے ام حبیبہ سگی بیٹی ہے، بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور بیٹی کو تھوڑا سا منا لیں گے، وہ اپنے شوہر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منا لے گی، بات بن جائے گی. لوگ آج بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ داماد کو مٹھی میں رکھ لیتے ہیں. ابو سفیان گیا ام حبیبہ کے گھر، حضور کی زوجہ ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں سنو. جیسے ہی گھر میں آیا حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا ہے، کئی سالوں کے بعد آیا ہے، کئی سالوں کے بعد آیا ہے. آتے ہی بچھونا بچھایا ہوا تھا، بستر نیچے لگا ہوا تھا. جیسے ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوا، بیٹھنے کی کوشش کیا تو ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا، چٹائی ہٹا دی. یہ عربوں کے لیے توہین تھی، کسی بھی مہمان کی توہین ہے یہ. ابو سفیان تن کے کھڑا ہو گیا. ام حبیبہ یہ تو نے کیا کیا؟ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ ام حبیبہ نے کہا یقیناً باپ ہے، لیکن بستر رسول اللہ کا ہے، میں ان کی امانت دار بیوی ہوں. کسی نجس اور مشرک کو اس پاکیزہ طہارت والے بستر پر اس وقت تک بیٹھنے نہیں دے سکتی جب تک اس کے سینے میں ایمان نہ آ جائے اپنے سگے باپ کے لیے. ہاں یہ ہے ایمان کی علامت، اللہ کے رسول سے محبت ہو اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بغض و عداوت بھی ہو، یہی ایمان ہے. آج میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ ہمیں اس سے قبل بولتے بھی تھے کہ ارے میاں آپ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. ہاں یہ تمام باتیں بہت دنوں تک چرچے میں رہی ہیں اور آج وہ لوگ بھی پتہ نہیں سن رہے ہوں گے تو جو بڑے چرچے میں ہیں. زندگی بھر جس کی جوتیاں تم چھاٹتے رہے، صاف کرتے رہے، انہوں نے ایسا کک مارا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں. سنیے بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہمارا دل درد کرتا ہے. ہم کل بھی دشمنوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے.
ہاں ہاتھ ملانا ہے تو صرف اسی سے ملائیں گے جس کا ہاتھ تاجدار مدینہ تک ہمیں پہنچا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فدا کوئی حبشی غلام بھی ہو تو وہ میرا آقا ہے, وہ میرا آقا ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغض ان کی عداوت سینے میں رکھتا ہے, وقت کا بادشاہ بھی ہو تو ہماری جوتیوں کی ٹھوکر ہے, اس کی حیثیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں سوائے جوتیوں کی نوک کے. میرے عزیزو, ان ظالموں سے ہم اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ ان اماموں کو آج پوری دنیا کو پہچاننا چاہیے. مسجد حرم جیسا ممبر, مسجد نبوی جیسا ممبر جن کے پاس آج جن اماموں کے پاس ہے, منہ میں ایسا دہی جمع ہوا ہے, بے حیائی وہاں پھیلتی گئی, لیکن ایک امام کی بھی زبان کبھی نہیں کھلتی. کیوں نہیں کھلتی؟ ایمان ہوتا تو طاقتوں سے نہیں ڈرتے, اللہ اس کے رسول کی رضا کی بات کرتے. ایمان تھا ہی نہیں, سارا ایمان تو ریال کا ہے, سارا ایمان تو پیسوں کا ہے, سارا ایمان تو نشے میں چلا گیا ہے. میرے عزیزو, ان لوگوں کا کیا ایمان جنہوں نے میرے نبی پاک کے والدین کو جہنمی کہا. حضور پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی قبروں کو بلڈوزر سے تہس نہس کیا, صاف کر دیا اور کہا ان کا ایمان ثابت نہیں, وہ شرک اور کفر پر ان کی موت ہوئی ہے. یہ آج بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے, ان کی آج بھی موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی کہا. تو ایمان کہاں سے تھا ان کے پاس؟ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پورا کا پورا دین اسلام بدلنے کے لیے وہاں ایک مرتد بیٹھا ہوا ہے جو یہودیوں کا آزاد غلام, یہودیوں کا ایک ایسا پٹھو جو پورے حرمین طیبین کو ناپاک کرنے پر لگا ہوا ہے. لیکن کیوں نہیں بولتے وہ لوگ؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمان دل میں نہیں ہے. ایمان ہوتا تو انہیں یقین ہوتا کہ میں حرم کی اس سرزمین پر کھڑا ہوں کہ اگر مدد پر اللہ آ جائے تو ابابیل سے بھی مدد کرے گا. کون ہے ظالم بادشاہ؟ ارے اس سے بڑے بڑے آ کر کے گئے, یزید بھی آیا, حجاج بھی آیا, پتہ نہیں کیسے کیسے آئے, لیکن حق بولنے والے حرمین طیبین میں موجود تھے. لیکن ان اماموں کا حال یہی ہے کہ یہ بکے ہوئے تھے, زر خرید تھے, جس کی وجہ سے آج ہر بات کو آمنا صدقنا کہتے ہیں. اسی لیے اے مسلمانوں, میں آپ سب سے کہتا ہوں, گستاخان رسول سے تم رو رعایت رکھو گے تو ایمان ویسی ہی چلا جائے گا. حضور کے دشمنوں کے لیے نرم لہجہ رکھو گے تو تمہارے پاس موجود ایمان بھی ختم ہو جائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے. ارے میاں, عام محبت کرنے والے محبوب و محب کو میں نے دیکھا ہے, عام دنیا میں محبت کرنے والے محبوب و محب کو میں نے دیکھا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اگر اس کے دشمن سے کبھی مل لیے تو تمہارے محبوب کو برا لگنے لگتا نہیں لگتا. دنیا میں آ کر کے وہ پکڑ کر کے کہنے لگتا ہے تو اس سے کیوں ملا, میرے اس سے دشمنی ہے, میں تم سے تو بڑا پیار کرتا ہوں, میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, لیکن تم اس سے کیوں ملے. تکلیف محبوب کو ہوتی ہے. اے سنی مسلمانوں, اس بات کا اندازہ کرو, جنہوں نے نبی پاک کے والدین کو جہنمی کہا, تم ان سے ہاتھ شیک کر رہے ہو, گلے لگا رہے ہو, تو کیا رسول اللہ کو اس بات کی تکلیف نہیں پہنچتی کہ میرا چاہنے والا, میرا عاشق پھر میرے دشمنوں سے کیسے گلے لگا رہا ہے, کیسے یہ منافقین سے ساز باز کر رہا ہے. اسی کو صلح کلیت کہا جاتا ہے. ہاں, اگر کوئی صلح کلیت کی صحیح تعریف نہ کر کے, ہاں عام لوگوں کی زبانوں میں اگر الگ انداز سے کوئی اس کو کرتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ نبی کے غداروں کو سینے سے لگانا اور ان سے میل ملاپ کر کے ان سے بھی راضی رہنا, ادھر بھی رہنا, یہی تو منافقت ہے. منافقت کا دوسرا نام صلح کلیت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو تو پورے کے پورے نبی کے غلام بنو, پورے کے پورے بن جاؤ. کسی اور کے روٹھنے سے تمہارا کیا جانے والا ہے, کیا جانے والا ہے. میرے عزیزو, جو دینا تھا مولا نے تمہیں بن مانگے دیا ہے. تمہارے سینے میں جو عشق ہے نا میرے مصطفیٰ کا, یہ تمہاری اپنی
प्रॉपर्टी है, तुम्हारी अपनी दौलत है, इसको बचा करके रखो। ये तुम्हारे पास जब तक रहेगी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। लेकिन जब तुम दुश्मनों के साथ हल्कापन इख्तियार करते चले जाओगे तो फिर ये ईमान की दौलत भी निकलती चली जाएगी। आज जो हिंदुस्तान में जहरीला माहौल फैल रहा है, और शुरुआत कहां से हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से। ये बहुत अहम चीज मैं अर्ज कर रहा हूं। अगर किसी को एतराज है तो हक है उसको एतराज करने का मुझ पर, कि आपने एक पाखंडी खबीस को आग में कूदने का ऐलान क्यों किया? ये खुदकुशी करने का जरिया हो गया। किसी साहब ने हमसे कहा भी था कि आपने बुलाया तो बुलाया, ठीक है, मुबायला ऐसा नहीं होता। आप आग लगाने की बात कर रहे हैं, कूदने की बात कर रहे हैं, जल जाएंगे तो क्या होगा? मेरे एक उस्ताद ने मुझे नसीहतन कहा था, बेटा उन्हें जवाब दे दो, जल गए तो किस बात की परवाह, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, अल्लाह सुभान अल्लाह, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना ही नहीं, ये तो 6-7 महीने हो गए, लेकिन 6 महीनों में मैंने देखा हिंदुस्तान के कोने कोने पर जाकर, 6 महीने कबल शायद मैंने ऐलान किया था, वो मेरे जज्बात थे। एक गुस्ताख रसूल खबीस जो मुसलसल भौंके जा रहा है, हमारा मकसद तो सिर्फ इतना था कि ये बात की बात है कि कौन निकलता है कौन नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मुनासिर है। मेरा दीन कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है और हमेशा रहेगा। मेरी जात से दीन इस्लाम डिपेंड नहीं है कि मैं बचूंगा तो ही इस्लाम बचेगा। हमारे 1000 टुकड़े भी हो जाएं तब भी इस्लाम कल भी था और क़यामत तक रहने वाला है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, मुझ फकीर की नीयत ये थी कि अगर ऐसा होता है मैं जाता हूं दुनिया से जाऊं, लेकिन एक गुस्ताखे रसूल का खात्मा हो जाए, वो खबीस खत्म हो जाए। लेकिन आपको मैं एक बात अर्ज करूं, इस बात का असर मैंने देखा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है, इनाम है। मियाँ 6 महीने पहले कोई एक पुकार रहा था, आज हर गली का बच्चा कहता है मैं भी कूदने को तैयार। हर एक बच्चा कहने को तैयार है। ये है ईमान की गर्मी, जिसे ये अंदाजा है कि मेरे सीने में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। और फिर जब मुकाबले में उतरेगा तो वो अपने रब का इम्तिहान लेने नहीं जा रहा है कि मेरा रब मुझे बचाता है कि नहीं बचाता है, वो बल्कि अपने दीन की हक्कानियत साबित करने जा रहा है। तो मदद रब्बे जुल जलाल की जरूर आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद जरूर आएगी। अजीज़ान गिराम वक़ार, हमने तारीख पढ़ी है, बहुत सारी तारीख हैं। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा अजमेर की धरती में गुजरते हुए एक पुजारी से कहा, जो आग का हवन करते बैठा हुआ था, कई दिनों से आग जलाए पूजा कर रहा था, कहा कि तुम क्यों करते हो इसको? कहा यह हम अग्नि माता है, मेरी खुदा है। कहा तो फिर हाथ डालो इसके अंदर। उसने कहा नहीं जल जाएंगे। कहा तुम्हारा खुदा ही तुम्हें जलाएगा, कितने सालों से तुम इबादत कर रहे हो फिर भी वो तुम्हें जला रहा है, बख्श नहीं रहा है, माफ नहीं कर रहा। अरे भाई ये जब तुम्हारा खुदा है तो हाथ डालो उसको, खुदा तो प्यार करता है बंदों से। उसने कहा ये सब लॉजिक मत पढ़ाओ हमें, ये मंतिक की बातें, बहकी बहकी बातें। आग की तासीर है, जलाना वो जलाएगी, आग अपना असर तो करेगी, खुदा है वो हमारा। गरीब नवाज ने फरमाया गलत कहता है तू, आग की तासीर कौन देता है? मेरा खुदा देता। कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम डालो हाथ। उसने मुकाबिल में भी कहा तुम डालो हाथ। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। सरकार गरीब नवाज ने उस बच्चे को उठा लिया और उस भड़कती हुई आग में हाथ नहीं, खुद चलकर चले गए, अंदर चले गए, गायब है, नजर नहीं। बड़ी आग थी पूजा की।
اور وہ چیختا چلاتا لوگوں کو جمع کرنے لگا کہ بھائی ایک درویش آیا تھا، فقیر آیا، خود بھی گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور اندر جل گیا ہوگا۔ سارے لوگ جمع ہوئے، بہت سارے آئے، کافی دیر کے بعد اس آگ سے دامن جھاڑتے ہوئے غریب نواز باہر تشریف لائے۔ آگ جسم تو دور کی بات ہے، کپڑے کو بھی نہیں جلا سکی تھی، اور وہ بچہ بھی سلامت تھا۔ بچے کو واپس دیا تو اس نے دیکھا اس کا ماتھا بھی ٹھنڈا تھا، ماتھا بھی ٹھنڈا تھا۔ ایک بزرگ نے فرمایا یا سرکار غریب نواز اکیلے جاتے ہیں، بات تو ان کی تھی نا، اس پنڈت کے بچے کو اٹھا کر کیوں لے گئے؟ تاکہ دنیا کو یہ بتانا ہے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جلوں میں رکھتا ہی ہے، لیکن جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اللہ اس پر بھی عنایت کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کے تمام مسلمان میرے عزیزوں، یہ ایمان کی قوت ہے اور یہ ایمان کی بشاشت ہے جس کے سینے میں ہوتی ہے، وہ خوف نہیں کھاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار اسلام ہیں، بطل جلیل ہیں، سیف اللہ المسلول ہیں۔ عیسائیوں کے ایک نرغے میں آئے تھے، مقابلہ ہونا تھا، لیکن انہوں نے مقابلے کی بجائے مباہلہ کیا۔ مقابلے کی بجائے مباہلہ عوام شاید ہو سکتا نہ سمجھے۔ تلواروں سے مقابلہ نہیں ہوتا، دلیلوں سے بات نہیں ہوتی، سیدھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بھی پکارے تم بھی پکارو، تم جس کو خدا سمجھتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ الگ تھا۔ کس بات پر؟ زہر وہاں پر رکھا ہوا تھا، بہت خطرناک قسم کا زہر۔ تو عیسائیوں نے کہا خالد اگر تمہارا دین سچا ہے تو یہ زہر اٹھاؤ اور پیو۔ یہ زہر، وہ زہر ایسا تھا کہ اگر چمڑی کو لگ جائے تو پوری چمڑی سڑ جائے گی، اگر جسم کی جلد پر لگ جائے تو پوری جلد سڑ جائے گی، اور اس زہر کو پینے کے لیے کہا۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور شیشی اٹھائی اور پورا پی گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا کہ جس چیز کو، جس زہر کو تم لوگوں نے جمع کیا تھا وہ میں پی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ چمڑی کٹی، نہ جھلی، نہ زبان پر کچھ اثر، کچھ نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر کے وہاں موجود سارے عیسائی اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے عزیزو، زہر کی تاثیر ہے، زہریلا مادہ جیسے ہی جسم میں آتا ہے تو موت تک پہنچاتا ہے، جسم کو کاٹ دیتا ہے۔ آگ کی تاثیر جلانا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر، میں انکار نہیں کرتا۔ آج ہم بھی اٹھا لیں، زہر پئیں تو مریں گے، آگ میں جائیں گے تو جلیں گے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب دین کی حقانیت کی بات آئے گی تو زہر کیا اور آگ کیا اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک مولا نہیں چاہے گا، جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اسی لیے اے سنی مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کی دولت ہے تو گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ ابھی ہندوستان کے حالات کے تناظر میں جو میں بات عرض کر رہا تھا، ایک ہی بات پر میں آپ سب کو میسج دینا چاہوں گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، اسلام باقی ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا سے مومن مر گئے، ختم ہو گئے، اسلام کاٹ دیا جائے گا، قرآن مٹا دیا جائے گا؟ ان ظالموں کی کئی نسلیں مٹ گئیں، لیکن قرآن پاک کا حرف نہ بدلا تھا نہ بدلا جائے گا۔ جو بدلنے نکلے گا اللہ اسے خود بدل دے گا۔ ہاں، اب تک تو خالی تیاگی بنا ہے، کتا بننے کا بھی انتظار کرو۔ ہاں، آپ انتظار کریں، انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا جب ان کے چہرے خنزیر سے بھی بدتر ہوں گے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب پکڑے تو ان غلیظ جانوروں سے بھی سخت ترین عذاب میں انہیں گرفتار کیا جائے گا۔
لیکن میرے دین اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کی ذات پر جتنے بھونکتے رہے پہلے، وہ آئے بھی چلے بھی گئے، ان کا نشان باقی نہیں۔ لوگ آج ان کی کتابوں کو بھی نہیں جانتے۔ پروفیٹ محمد اس نام سے کئی گستاخیوں کی بھری کتابیں لکھی گئیں، حضور کی نازیبا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں نازیبا کلمات بکے گئے، لیکن نہ ان کی ہسٹری باقی ہے نہ ان کی کتابیں باقی ہے۔ وہ مر بھی گئے، ختم بھی ہو گئے، لیکن اب اگر کوئی چیز باقی ہے، حسان بن ثابت کے کلمے باقی ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ ہاں، برسوں بعد 1400 سال سے گستاخیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میرے عزیزوں گستاخیاں باقی نہیں رہی، نہ تحریر میں ملتی ہیں، نہ کتابیں ملتی ہیں، نہ ان کے مصنف لکھنے والوں کی قبریں ملتی ہیں۔ لیکن جاؤ، آج بھی مصر کی گلی گلی میں ایک آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ رسول اللہ کے ایک عاشق نے 170 اشعار میں میرے نبی کی تعریف لکھی تھی، اور 700 سال گزر گئے، وہ بوسیری کی قبر بھی آج مرجع خلائق ہے، اور ان کی لکھی ہوئی نعت بھی ہر مومن کی زبان پر ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ برسات میں بہت سارے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں۔ کیا برسات میں آنے والے کیڑوں کا کوئی ہسٹوریکل پلیس ہوتا ہے؟ یہ نئے نئے پتنگے جو آتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، پیپر میں آتے ہیں، کہیں نشان ہوتے ہیں۔ میاں یہ موسم کے کیڑے ہیں، موسم کے کیڑے ہیں۔ آج موسم ان مودی لہروں کا کہا جاتا ہے، ان پر پیسے برسا برسا کر، ان پاکھنڈیوں کو پال پال کر کے مسلمانوں کے دل چھلنی کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ کب تک کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ تمہیں نشہ کتنا ہے؟ فرعون سے زیادہ، قارون سے زیادہ، شداد سے زیادہ، حامان سے زیادہ، ابو جہل ابو لہب سے زیادہ؟ کتنا تمہیں نشہ ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جتنا بھی نشہ ہے تمہیں اسلام کی کردار کشی کرنے کا، ایک دن تو ضرور آئے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آ ہی جائے گی۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا۔ میرے عزیزوں، بات میں اتنی کہنا چاہوں گا، علماء ربانیین اور اہل اسلام، اپنے سینوں سے خوف نکالو، بے باک رہو۔ اللہ کا بندہ کسی اور طاقت سے نہیں ڈرتا۔ ہماری پیدائش جب ہوئی، ہمارے کانوں میں سب سے پہلی آواز کیا آئی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ مولوی صاحب نے دیا ہوگا نا کان میں اذان۔ اور جب ہم مرتے ہیں، ہمارے جنازے پر امام صاحب سب سے پہلے تکبیر کیا کہہ کر باندھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہماری پیدائش اللہ اکبر سے ہوئی۔ ہم دنیا میں آتے سب سے پہلے اللہ کو سب سے بڑا کہہ رہے ہیں، اور جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں تو ہی سب سے بڑا ہے۔ تو پھر دنیا میں کسی تخت و تاج کو بڑا ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے نشے کا حال تو یہ ہے کہ میاں ان کو کل کی خبر نہیں ہے، ان کو کل کی خبر نہیں ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ انتقام لینے پر آئے تو نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کرتا ہے، فرعون کو پانی سے غرق کرتا ہے، ابرہہ کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں سے ختم کر دیتا ہے۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کی بھی پکڑ کرنے پر آئے، انشاءاللہ العزیز وہ دن آئے گا جب دنیا دیکھے گی کہ یہ کتوں
اونٹوں سے زیادہ ذلیل موت مارے جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ پرچم اسلام کا حال تو یہ ہے کہ چاند کو کبھی گہن لگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند ختم ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے. جب گہن چھٹتا ہے چاند پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اسلام پر اگر تم نے اس طرح کے بھدے کلمات کہہ کر کے مسلمانوں کو زخمی کیا ہوگا، جس دن تمہارا یہ نشہ اترے گا پھر ہر گلی سے آواز آئے گی محمد ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں. تم دیکھنا ہر گلی کوچے سے بچہ آواز اٹھائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اے سنی مسلمانوں، یہ عہد کرو گے میرے ساتھ، آج یہ عہد کرو گے، دنیا چاہے جو کہے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. میرے نبی پاک کی بات کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. ہاں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کی برکت سے ملا، تو ظاہر سی بات ہے ہم نبی پاک کی بات کریں گے. ایک صاحب دلی کی سرزمین پر کچھ حالات خراب تھے، کب 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ امامہ اتار لیں. 4-5 لوگ جا رہے ہیں تو یہ لوگ پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، NSA لگا رہے ہیں، فلاں اندر لے جا رہے ہیں. میں نے کہا لے جانا ہے لے جائے، امامہ اتارنے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں؟ علماء سے بھی میں کہتا ہوں ان سے ڈر کر ٹوپی چھپانا، داڑھی دبانا یہ کیا ہے؟ کہو فخر سے جس دن پکڑو گے تو اسی شان کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے کہ چوروں کا لباس نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہو، تاجدار مدینہ کا غلام ہو، کھاتا انہی کا ہوں، پیتا انہی کا ہوں، پہنتا انہی کا ہوں. تو دنیا اگر ظلم کے ساتھ پکڑے گی تو جس کونے میں بھی لے جائے میں بات کروں گا تو میرے نبی کی بات کروں گا. ہاں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے بھی، پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے بھی کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پوچھا تھا آخری کوئی خواہش ہے مولانا؟ پھانسی پر چڑھا رہے ہیں آپ کو. پھانسی پر چڑھنے والے اکثر خواہشیں کرتے ہیں بیوی سے مل لوں گا، بچوں سے مل لوں گا، ماں سے مل لیتا ہوں، کچھ کھا لیتا ہوں. لیکن کفایت علی کافی نے کیا کہا؟ آخری خواہش ہے ایک بار نعت رسول پڑھ لوں، ایک بار نعت رسول پڑھ لوں. ارے دنیا اسی بات کی سزا دے رہی ہے تمہیں، بار بار نبی نبی کہتے ہو، پھانسی پر چڑھائے جا رہے ہو، آج پھر آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے پھر بھی کہہ رہے ہو اس نبی کی نعت پڑھوں گا. اور پڑھا بھی تو اس شان سے، کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ کون کہا؟ کفایت علی کافی مراد آبادی. لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزو، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ جو نسبت تمہیں ملی ہے اس کو ہلکا جانتے ہو آپ؟ اس کو ہلکا جانتے ہو؟ اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے. اسی لیے میں نے شروع میں ہی یہ اشعار پڑھے تھے اقبال کے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ہاں ایک مسجد کو کیا تم نے شہید کیا؟ کیا سمجھتے ہو پورے اسلام کو جڑ سے نکال دو گے؟ ہاں اسلام کو کھدیڑ سکتے ہو تم؟ ارے مسجد کا نام اسلام نہیں ہے، مسجد کا نام اسلام نہیں. اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر. پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی اور یہ قائم رہے گا صبح قیامت تک. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے شان پر لی ہے. قرآن کی حفاظت صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج سب سے میں اتنی بات ضرور کہوں گا، جن لوگوں نے بھے کا ماحول پیدا کیا، ڈر کا ماحول پیدا کیا، ایسے حالات ہیں کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، زہر پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ مت بولنا وہ مت بولنا. دیکھو آج حکومت BJP کی ہے، RSS کی ہے، اور مودی جی بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے وہ موت کا فرشتہ ہے،
کہ گلا گھونٹ کر کے لے جائے گا؟ میرے عزیزوں، ہم موت کے فرشتے کا بھی تو روز انتظار ہی کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. موت کے فرشتے کا بھی ایک مومن اس لیے انتظار کرتا ہے کہ کب آئیں گے ملک الموت، میری روح قبض کریں اور مجھے میرے مصطفیٰ سے ملاقات کرائیں. ہمیں کس بات کا ڈرائیں؟ اس کو جس کو جینے کا شوق ہو. ڈرانا اس کو چاہیے جس کو جینے کا شوق ہو. اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے. میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، تھوڑی تکلیف آتی ہے تو برداشت کر لینا، تھوڑی مصیبتیں آتی ہیں تو برداشت کر لینا، لیکن اپنے قدموں کو جمائے رکھنا، کیونکہ اصل جو زندگی ہے وہ محشر کی ہے، آخرت کی ہے. اور وہاں کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں. سب کو پتا ہے دیکھنی ہے حشر میں، بولو دیکھنی ہے حشر میں. ہاں، وہاں عزت ہوگی تو صرف رسول اللہ کی ہوگی، اور اس دن ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے. میرے عزیزوں، تمہارے تو وارے نیارے ہوں گے. جو نبی کی بات دنیا میں کرتے تھے وہ بڑے سرخرو ہوں گے. وہاں پر حضور کے جھنڈے تلے تم سب جمع ہوں گے. نبی پاک کی شان کیا ہوگی؟ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی حضور کے دیدار کے مشتاق ہوں گے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس دن کے انتظار میں جیو. یہ چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں تو کچھ نہیں، زیادہ سے زیادہ تمہیں موت تک پہنچا سکیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ تم سے جنت نہیں چھین سکتے اور دوزخ میں ڈال نہیں سکتے. جنت و دوزخ کا مالک میرا رب ذوالجلال ہے، اور اپنے نبی کے سچے غلاموں کو مولا دوزخ میں نہیں ڈالے گا. یہ اس بات پر اپنی زندگی گزارو. ایمان کو مضبوط کرو. ایمان اتنا مضبوط ہو کہ کبھی دشمنوں کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غداروں کو نرم اور عفو درگزر والے معاملات کے ساتھ ہرگز نہ دیکھیں، ورنہ ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان جانے لگ جائے گا. قیامت کی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوں میں کھڑے ہوں. نا امید نہیں ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ بات جب حضور کی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے ساتھ رہیں گے ہم انشاءاللہ. ہاں، دیکھنی ہے حشر میں عزت، دیکھنی ہے حشر میں عزت. ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ ابھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ظاہر سی بات ہے، ہمیں جب اتنا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت ہے تو یہاں خوف کے ساتھ کیوں جیے، ڈر کر کے کیوں جائیں. ہاں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ سنو، مجھے مار دیا جائے، فار ایگزامپل میری گردن اڑا دی، مجھے پھانسی پر چڑھا دیا، ہوگا کیا؟ سارے لوگ کیا کہیں گے؟ بہت بولتا تھا، مر گیا نا، مار دیا نا، اس کو ختم کر دیا نا. اس وقت تم ایک جواب دینا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. ہاں، آپ کے لیے بھی یہی بات ہے. کون کہتا ہے کہ تم اگر مارے جاؤ گے تو دنیا کو کہنے دو مر گیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے. تو تجھے کیا پتا ہے وہ اپنے اصلی گھر گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جلوں میں بلا لیا ہے، اپنی رحمت پاک کی چادر اس پر تان دی ہے. قیامت کے اس منظر کو دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور کبھی کبھار وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. حضور فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا. ہائے وہ منظر کیسا ہوگا جب تمہارا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں، صحابی پوچھتے ہیں کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں آقا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ ہمیں پہچانیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک امتی کے چہرے کو پہچانتا ہوں، ہر ایک کے. اور جو دنیا میں وضو کرتے تھے اس دن وہاں پر وہ سب سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک سے میں ان کو پہچان لوں گا، یہ میرا امتی ہے. یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ. اس منظر کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزار لو. میرے آقا فرماتے ہیں تم کو اگر شدت کی پیاس لگے گی قیامت کے دن، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے،
ہاتھ پکڑ کر کے میرے آقا حوض کوثر تک لے جائیں گے، اپنے ہاتھ سے جام بھر کر تمہیں پلائیں گے۔ کون ہے قیامت کے دن جو تمہیں ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پلا رہا ہو اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے میزان عمل میں تمہاری نیکیاں بھاری کر رہا ہو، اور کبھی پل صراط سے گزرتے ہوئے تمہارے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہو، رب سلم رب سلم، اے اللہ اسے سلامتی سے میرے اس بندے کو گزار دے۔ ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ سے وابستہ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں غلام ہو تو پورے کے پورے غلام ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی بہتر میسج دیا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کیوں غیر سے کام رکھیں گے ہم؟ ہمارے گھر میں اگر کسی بات کی کمی ہوتی تو دوسرے کے ہاں جاتے نا۔ ایک بات میں کہہ دوں، حاتم طائی کا نام سنے نا؟ حاتم طائی کے بارے میں عرب میں لکھا ہوا اتنا مشہور سخی تھا کہ اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، ایک دروازے سے کوئی آتا اسے دے دیتا، پھر وہی آدمی دوسرے دروازے سے آتا تو پھر دیتا، تیسرے دروازے سے وہی آدمی آتا تو پھر دیتا، 7 دروازوں سے ایک ہی آدمی آئے بار بار مانگے، حاتم طائی بار بار دیتا، 7 دروازوں سے بھی اس کو دیتا۔ کسی نے کہا حاتم طائی کے ہاں تو 7 دروازے تھے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی آپ بہت سخی کہتے ہیں، جود و سخا کا مالک کہتے ہیں، ان کا تو ایک ہی دروازہ ہے۔ کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا، کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا، وہ حاتم طائی کے جو دروازے ہیں نا، توجہ ہے نا، منگتا اور سائل، ایک دروازے سے گیا دوسرے سے کیوں جا رہا ہے؟ پیٹ بھرا نہیں اس لیے دوسرے سے جا رہا ہے۔ تیسرے پہ کیوں جا رہا ہے؟ پیٹ بھرا نہیں اس لیے جا رہا ہے۔ میرے محمد عربی کا ایک دروازہ ایسا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد منگتا خود کہتا ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ جس کے پاس کمی ہو وہ ادھر ادھر دیکھے گا، جس کے پاس کمی ہو وہ ادھر ادھر دیکھے، لیکن ہمارے پاس رسول اللہ جیسی شخصیت ہے تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، بولو تھک گئے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کے انہی باتوں پر اپنی زندگی تمام کر دینا۔ انہوں نے کتنی بہترین بات ہمیں بتائی ہے۔ تمہارے پاس دل ہے نا، سر بھی ہے نا، لیکن یہ دل اور سر کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور سر کدو کا ایک ٹکڑا ہے جو کندھوں پر بوجھ بنا ہوا ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے۔ لیکن سر اور دل کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اگر حضور کی یاد اس میں نہیں رہی تو کہاں کا دل ہے؟ خون کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، کچھ نہیں ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، اسی کو سر کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ دل رکھو، وہ سر رکھو، پھر ایمان دیکھو کیسی تمہارے اندر بشاشت لاتا ہے، حلاوت لاتا ہے، تمہارے آنکھوں میں نور آ جائے گا، دل میں سرور آ جائے گا۔ بات کرو تو صرف میرے مصطفیٰ کی بات کرو، نبی پاک کی بات کرو۔ اور آج سے یہ عہد کر کے اٹھنا، جمشید پور کا ہر جوان گانے باجے تماشوں سے نفرت کرے گا انشاءاللہ، دنیاوی نغمے نہیں سنے گا۔ آج کے بعد گھر جائے گا تو یہ کہے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کیا اس بات پر زندگی گزرے گی؟ میں سو جاؤں یا کھلے آنکھ میری؟ انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا جن بچوں کو تم نے یہ تربیت دی ان کی جوانی میں پھر صلاح الدین ایوبی نظر آنے لگے گا، ان کی جوانی میں خالد بن ولید کی چمک نظر آنے لگے گی، ان کی زبانوں میں حیدر کرار کی حلاوت آ ہی جائے گی، برکت مل ہی جائے گی۔ میرے عزیزو، آج ہم سب کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ کر کے عہد کر کے اٹھنا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا نے ہمیں ادھر ادھر مارے رکھا، ادھر ادھر توجہ ڈالے رکھا اور ہمیں اپنے مقصد سے پھیرے رکھا،
لیکن آج ہمیں احساس ہو گیا ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جب یہ نعرہ تمہارا بلند ہو جائے گا، جس دن یہ نعرہ بلند ہو جائے گا، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، دنیا کی چولیں ہلتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ ہے؟ ارے بڑی بڑی دھرتیوں میں زلزلہ آتا ہے۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے من سب نبیا فاقتلوہ، یہ تیر کی طرح چبھنے لگتا ہے۔ ارے میاں یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ دنیا کو کہنے دو، تمہارا ایمان انہی باتوں سے بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک دن چھیڑ خانی بھی بند ہو کر رہے گی۔ میرے عزیزو، ہندوستان میں ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا کی حدیث ہے جنگ کی تمنا مت کرنا، اور ہم تمنا بھی نہیں کرتے، مٹ بھیڑ نہیں چاہتے، لیکن اگر تم سوار ہو جاؤ گے تو پیچھے قدم بھی نہیں ہٹائیں گے۔ اتنی بات یاد رکھو، یہ مرنے مارنے کاٹنے کی باتیں جو آج کی جا رہی نا، دھرم سنسد اس کو کہا جاتا ہے، یہ دھرم سنسد کے نام پر کلنک ہے۔ ارے ان کتوں کو تو چڑیا گھر میں کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ یہ بھگوا لوگوں کو، میرے عزیزو یہ بات میں مذاق اور لطیفے کی نہیں کر رہا ہوں، یہ ہندوؤں کی بھی عزت نکال رہے ہیں۔ سیکولر ہندو اپنے دھرم کے پرچارک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جن کا منہ ہے یا پچھواڑا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ غلاظت کے علاوہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بات اگر میری سخت ہے تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف گالی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جس کی زبان خدا و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، اس کا منہ نہیں ہے، وہ پخانے کا مقام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں علماء اور حکماء کی ایک مجلس نے مناظرہ کیا تھا اس بات پر، تفسیر میں موجود ہے، تفسیر میں موجود ہے۔ اس کا منہ اس کے پیچھے کے مقام سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان کو تو کسی جنگل میں بند کر دیا جاتا، ہندوستان شانت رہتا، امن و امان سے رہتے۔ یہاں پر غریب نواز کا دربار، صابر پاک کا دربار، محبوب الہی کا دربار دیکھ رہے ہیں، برسوں سے قائم ہے، امن و شانتی بنی ہوئی ہے۔ ان کو آج ہی خطرہ لگنے لگ گیا، آج ہی ہندوؤں کو اکٹھا کرنے لگ گئے، 20 لاکھ مسلمانوں کو مارنے کی باتیں ہونے لگ گئی۔ کیوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ اصل جو ہے ملک کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ یہ ہندوستان کی اکھنڈتا کو توڑ پھوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے بھارت کی جو پرانی تاریخ ہے اس کو ختم کر کے منوسمرتی لانا چاہتے ہیں۔ وہی منوسمرتی جس میں کسی دلت کے کانوں میں کھولتا ہوا تیل ڈالا جائے گا، دلت نے اگر برہمن کو چھو لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، گوشت کے ٹکڑے کاٹے جائیں گے، وہ نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو ان بھگوا لوگوں کے لیے میں حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے ناجائز بچے نہیں ہیں تو ان کو پھر کسی چڑیا گھر میں بند کرو، تاکہ ہندوستان میں بعد میں آنے والی ہماری نسلیں کم سے کم دیکھ تو سکیں کہ 2 ٹانگ کا بھی خنزیر ہوتا ہے، ایک عجوبہ ہوتا ہے۔ چڑیا گھر میں ایسی لوگوں کو رکھا جائے، ایک نئی مخلوق ملی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے۔ ہاں، لیکن میں اس یقین کے ساتھ آج جاؤں گا آپ کے ہاں سے، یہ ایمان تمہارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بات سے خوف نہیں کرو گے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جب میرے نبی پاک کی عزت کی بات آئے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا انشاءاللہ، ہر نوجوان کہے گا انشاءاللہ۔ اسلام کی بات آئے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا، قرآن کی بات آئے گی تو مجمع میں علل اعلان کہوں گا، میرے رب ذوالجلال کی بات آئے گی تو سجدہ کر کے بولوں گا۔
اگر دین اسلام پر مر مٹنے کی بات آئے گی تو خون کا آخری قطرہ دے کر بھی بولوں گا، میرا دین کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم مٹانا چاہو گے تو گردنیں مٹا سکتے ہو لیکن دین اسلام کو نہیں۔ ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ اور روشن کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم